بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا واسطہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرنا۔ حذیفہ کو میرے متعلق کچھ بھی نہ بتانا کہ میری حقیقت کیا ہے، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ فاطمہ زاروں قطع رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ارم کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ارم کا دل بھی کٹ رہا تھا، لیکن وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فاطمہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ ان سے چھپا سکتی ہے۔ وہ بس ساکت نظروں سے فاطمہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو ارم، اگر میں نے سچ چھپایا بھی ہے تو اس میں میری کوئی نہ کوئی مصلحت ہی تھی۔ اگر میں تم لوگوں کو سچ بتا دیتی تو حذیفہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کرتا اور میں اس کے بغیر مر جاتی، اس لیے میں نے سچ چھپایا، ورنہ میں سچ بتا دیتی۔ ابھی فاطمہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب اس کی نظر دروازے پر کھڑے حذیفہ پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ ساری بات سن چکا ہے۔ فاطمہ کا ایک رنگ آیا اور ایک گیا، اور وہ وہیں گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی ڈلیوری کے دن پورے تھے، اس لیے حذیفہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ لیکن ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے جو خبر سنائی وہ سن کر ہسپتال کانپ اٹھا۔ میرا نام ارم ہے اور میرا تعلق خوشاب کے ایک گاؤں سے ہے۔ ہم لوگ صرف 2 بہن بھائی تھے اور گاؤں میں ہی رہتے تھے، کیونکہ میرے دادا ایک بہت بڑے جاگیردار تھے۔ اس لیے ان کی وفات کے بعد بابا نے گاؤں میں ہی ان کی زمینیں سنبھال لی اور وہاں کے چودھری بن گئے۔ میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں میں 8ویں جماعت میں تھی جب ہمارے گاؤں میں ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی۔ انہوں نے ہماری حویلی سے تھوڑی ہی دور ایک پرانا گھر لیا جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا اور اسے کوئی بھی خریدتا نہ تھا۔ اس فیملی نے وہ گھر خریدا اور وہاں کی صفائی کر کے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ شروع سے ہی سننے میں آیا تھا کہ وہ گھر کوئی آسیب زدہ ہے، اس لیے اس گھر میں کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ میں شروع سے ہی اس گھر میں جانے کا تجسس رکھتی تھی، لیکن میری ماں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس گھر میں نہیں جانا، کوئی جن بھوت چمٹ جائے گا تو ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گا۔ ماں کی باتیں اتنی پلے سے باندھی کہ خود بھی کبھی ادھر جانے کا غلطی سے بھی نہ سوچا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی نئی فیملی آ کر آباد ہوئی ہے تو اب ہمیں اس گھر کو دیکھنے کا اشتیاق ہونے لگا۔ میں اور میری سہیلیاں پلان بنانے لگیں کہ آخر اس گھر میں کیسے جایا جا سکے، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہمیں چند ہی دنوں بعد موقع بھی مل گیا، کیونکہ اس گھر کی ایک لڑکی میری کلاس میں پڑھنے کے لیے آنے لگی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی بلی یا سانپ کی آنکھیں ہوں۔ مجھے اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت لگتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس سے میل جول بڑھنے لگا، کیونکہ دونوں کے گھر کا ایک ہی راستہ تھا، اس لیے ایک ہی وقت پر آنا جانا ہونے کی وجہ سے بات چیت کے ساتھ ساتھ اچھی دوستی بھی ہونے لگی۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر آنے کی بات کرنے لگی، لیکن میں ٹال مٹول کر دیتی، کیونکہ میں اسے اپنی امی کی نظروں میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن خود ان کے گھر جانا چاہتی تھی، اور مجھے تو پہلے ہی ان کے گھر جانے کا بہت تجسس تھا۔ اس لیے ایک دن میں اسکول سے آتے ہوئے سیدھا ان کے گھر چلی گئی، لیکن ان کے گھر جا کر مجھے دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ وہ گھر جو صدیوں سے بند پڑا تھا، کہیں سے بھی معلوم نہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی پرانا گھر ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ یوں چمک رہی تھی جیسے وہ آج ہی بنایا گیا ہے۔ اس کی ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے اس گھر کے آگے اپنی حویلی کچھ بھی نہ لگنے لگی۔ میں گھر آئی تو مجھے اداس سا دیکھ کر میری ماں نے پوچھا کہ آج آنے میں دیر کر دی اور منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ تو میں جلدی سے کہنے لگی، اماں وہ دیکھیں، وہ 2 منزلہ گھر ہے اور ہماری اتنی بڑی حویلی ہے، لیکن وہ گھر تو بے انتہا خوبصورت ہے، اس کے سامنے تو ہماری حویلی کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر اماں حیرانی سے میرے منہ کو دیکھنے لگی اور بولی کہ تم اس گھر میں کیسے گئیں؟ تو پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن ان سے سچ بھی نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے انہیں جلدی سے بتانے لگی کہ جنہوں نے وہ گھر خریدا ہے ان کی بیٹی میرے ساتھ پڑھتی ہے اور اکثر ہمارے گھر کے آگے میرے ساتھ آتی ہے، لیکن کبھی گھر کے اندر نہیں آئی۔ وہ آج مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی اور کہنے لگی آؤ تمہیں اپنا گھر دکھا کر لاؤں، اس لیے میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن میں جب ان کے گھر گئی تو میری یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا۔ اس کی ہر چیز سونے کی طرح چمک رہی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عرض زمین پر کوئی انوکھا ہی گھر ہے۔
تو اماں میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ آئندہ تم ان کے گھر نہیں جاؤ گی، اور رہی بات اس لڑکی کی تو دوستیاں صرف اسکول تک رکھو، گھر تک پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ماں کے اس غصہ زدہ رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسبات میں گردن ہلا کر اپنے اسکول کا کام کرنے لگی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ اب تو اماں بھی بھول چکی تھی کہ انہوں نے مجھے اس گھر میں جانے سے منع کیا تھا۔ فاطمہ ایک دن ضد کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں ہماری حویلی دیکھنا چاہتی ہے۔ مجھے بار بار اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی یہ دوستیاں اسکول تک محدود رکھنی ہے، انہیں گھر تک نہیں پہنچانا۔ اب اس کے اس قدر اسرار پر میں اسے منہ ٹوک جواب بھی نہیں دے سکتی تھی، اور اماں کے ڈر کی وجہ سے اسے گھر بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ وہ حویلی بھی چلی جائے اور اماں کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ میں اسے خود لے کر آئی ہوں۔ اب میں اسے حویلی لے کر جانے کا بہانہ سوچنے لگی تو اچانک سے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ہم جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ کافی پتھریلا تھا، جہاں جگہ جگہ پر پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں جان بوجھ کر ایک پتھر کی ٹھوکر لے کر زمین پر گر گئی، جس کی وجہ سے میرا گھٹنا زخمی ہو گیا۔ میں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ فاطمہ میرے ساتھ تھی، وہ مجھے ایسے زخمی دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اب ترکیب کے مطابق چوٹ تو لگ گئی تھی، لیکن چوٹ کافی سیریس لگ گئی تھی۔ مجھ سے خود واقعی نہیں چلا جا رہا تھا۔ اس ترکیب کے چکر میں میں خود بھی بہت زخمی ہو گئی تھی، لیکن اس بات کا شکر کیا کہ اب فاطمہ کی ضد بھی پوری ہو جائے گی اور مجھے اماں سے ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ فاطمہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کی جانب لے کر جانے لگی تو میں اسے لے کر حویلی چلی گئی۔ ماں نے مجھے اس طرح دیکھا تو پریشان ہو کر جلدی سے میری طرف بڑھی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تو میں نے بتایا کہ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے میں گر گئی تھی اور خود چل کر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے فاطمہ کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ماں میری پریشانی بھول کر اب فاطمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ فاطمہ کچھ میری چوٹ کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے پریشانی میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کی آنکھیں مزید چمک رہی تھی۔ ماں کو اسے دیکھ کر اس پر بے تحاشا پیار آیا، کیونکہ وہ پیاری ہی اتنی تھی۔ تو جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا تو یہ فاطمہ ہے جو نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ تو میں اپنا درد بھول کر ماں کے اس قدر نرم رویے پر جلدی سے اسبات میں گردن ہلانے لگی کہ جی ماں، یہی فاطمہ ہے۔ فاطمہ اشتیاق سے ہماری حویلی دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اپنے گھر سے زیادہ ہماری حویلی پسند آئی تھی، لیکن مجھے تو ان کا گھر زیادہ پسند تھا، اس لیے میں جلدی سے اسے کہنے لگی کہ اماں، فاطمہ ہماری حویلی دیکھنا چاہتی ہے، آپ اسے حویلی دکھا دیں۔ تو اماں بولی کہ ارے بچی، پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہے تو ایسے تو نہیں جانے دوں گی۔ کمرے سے جلدی سے حذیفہ بھائی کو آوازیں دینے لگی۔ وہ جو اپنی گیم کھیلنے میں مصروف تھا، ماں کی آواز پر تھوڑا جھنجھلا گیا، لیکن پھر فرما برداری کرتے ہوئے جلدی سے نیچے آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا کام ہے۔ تو اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی۔ مجھے زخمی دیکھ کر جلدی سے میری طرف بڑھا اور پیار سے پوچھنے لگا، ارے میری گڑیا کو کیا ہوا ہے؟ تو میں آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر بولی کہ دیکھے، میں گر گئی ہوں اور مجھے چوٹ آئی ہے اور میری یہ دوست مجھے گھر لے کر آئی ہے۔ اب مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں اسے اپنی حویلی بھی نہیں دکھا سکتی۔ تو بھائی نے اچانک سے نظر اٹھا کر فاطمہ کی طرف دیکھا اور واقعی میں ہی اس کی خوبصورتی دیکھ کر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ فاطمہ انہیں دیکھ کر تھوڑا پزل ہوئی تو ماں جلدی سے بولی کہ حذیفہ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم فاطمہ کو ہماری ساری حویلی دکھا دو۔ میں ذرا اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، بچی پہلی دفعہ گھر آئی ہے۔ میری ماں کھانے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرتی تھی، اس لیے شروع سے خود ہی کھانا بناتی تھی۔ کھانا بنانے کے لیے کوئی نہیں رکھی تھی، لیکن ہیلپ وغیرہ کے لیے ساتھ ایک عورت رکھی ہوئی تھی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، دیکھو اس شیطان نے چوٹ لگوائی ہے، اس کو بھی کوئی دوائی وغیرہ لگانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف مڑ گئی اور میں آنکھوں ہی آنکھوں میں حذیفہ بھائی کی منت کرنے لگی کہ تمیز کے ساتھ فاطمہ کو حویلی دکھائے، اور ادب سے سائڈ پر ہو کر فاطمہ کو حویلی دکھانے کے لیے لے کر جانے لگا۔ تو فاطمہ پزل سی ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اشاروں سے اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اس کے ساتھ چلی جائے، تو میری تسلی پر فاطمہ کانپتی سی بھائی کے ساتھ چل دی۔ بھائی اسے بہت خوش اخلاقی سے حویلی کا ایک ایک جگہ دکھا رہے تھے۔ ہماری حویلی کافی بڑی تھی، اس لیے اس کی ایک ایک جگہ دکھاتے ہوئے کافی ٹائم لگنا تھا، لیکن 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ فاطمہ جلدی سے میری طرف آئی اور کہنے لگی
کہ بس میں نے اتنی ہی دیکھنی تھی، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو میں حیرانی سے فاطمہ کی طرف دیکھنے لگی جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید بھائی نے اسے کچھ کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے، اس لیے جلدی سے اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں بھائی نے کچھ کہا ہے؟ تو وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے سلام لے کر چل دی۔ اماں نے جب اسے جاتے دیکھا تو جلدی سے آوازیں دینے لگی، ارے بیٹا کچھ کھا تو جاؤ، لیکن وہ نانا کرتی ہوئی دیکھتے دیکھتے ہی مین گیٹ پار کر گئی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد حذیفہ بھائی آتے ہوئے نظر آئے اور وہ کافی سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے۔ اگر انہوں نے کوئی شرارت کی ہوتی تو ان کے چہرے پر اتنی سنجیدگی نہیں ہونی تھی، اس لیے میں ذرا نارمل ہوتی ہوئی پوچھنے لگی کہ بھائی آپ نے فاطمہ کو کچھ کہا ہے؟ وہ اس طرح کیوں گھر سے واپس چلی گئی؟ تو بھائی کندھے اچکا کر بولے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے 2-3 جگہ دکھائی تھی تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب یہاں تمہارے پاس آئی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں نہیں تھی۔ مجھے اب فاطمہ کا رویہ کافی حیران کر رہا تھا۔ خیر میں کندھے اچکا کر سوچنے لگی کہ وہ شاید واقعی اپنی ماں کی فکر کی وجہ سے جلدی جلدی گھر چلی گئی ہے، آخر بتا کر بھی تو نہیں آئی تھی، سوچتی ہوگی کہ حویلی دیکھنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا اس لیے گھر چلی گئی۔ اگلے دن فاطمہ کافی کھچی کھچی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے میری چوٹ کے متعلق بھی نہیں پوچھا تھا، نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے اتنی دفعہ بلانے کی کوشش کی لیکن ہر دفعہ ٹال مٹول کر کے پھر دوبارہ سے چپ چاپ ایک طرف دیکھنے لگ جاتی۔ میں نے اسے کل کے رویے کے متعلق پوچھا تو وہ صاف مکر گئی اور بولی کہ حویلی تو آدھی سے زیادہ دیکھ لی تھی، اس لیے میں نے سوچا گھر چلتی ہوں، اماں سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے، اس لیے میں گھر چلی گئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ حذیفہ بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ابھی 1-2 جگہ ہی دکھائی تھی اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے آدھی سے زیادہ حویلی دیکھ لی تھی۔ میں نے اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے نارمل لہجے میں اسے پوچھا کہ کیسی لگی پھر ہماری حویلی؟ تو نارمل سے لہجے میں بولی کہ ٹھیک تھی، اور دوبارہ سے چپ کر کے دوسری طرف مڑ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اس کا رویہ کافی روڈ لگ رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ ایک ہی دن میں اس کا رویہ اس قدر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن پھر اپنا وہم سوچ کر دوبارہ سے کوئی سوال نہ کیا اور سوچا کہ شاید گھر میں کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ اس طرح چپ چپ سی ہے۔ لیکن پھر 3-4 دن گزرے تو اس کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا اور ایسے ہی مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی۔ ان دنوں ابا نے بھائی کو گورنمنٹ اسکول سے ہٹا کر میرے اسکول میں ڈال دیا تھا، کیونکہ پہلے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گورنمنٹ اسکول میں جانا چاہتا تھا، اس لیے ابا نے اس کی مان لی، لیکن پڑھائی میں اسے 0 دیکھ کر اس کے دوبارہ سے میرے اسکول میں داخل کروا دیا گیا اور وہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا۔ بچپن میں ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا پورا 1 سال ضائع ہو گیا تھا اور میں اس سے 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے وہ تب سے میرے ساتھ میری کلاس میں ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جس دن سے حذیفہ بھائی نے ہمارے اسکول میں ایڈمیشن لیا تب سے فاطمہ دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو گئی اور دوبارہ سے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی۔ اکثر تو حذیفہ بھائی کے متعلق بھی بہت سی باتیں پوچھنے لگی۔ ہم لوگوں نے میٹرک ساتھ کیا۔ اس دوران حذیفہ بھائی اور فاطمہ کے درمیان کافی حد تک جھجک ختم ہو گئی تھی۔ اب کالج میں داخلہ لینے کی بات آئی تو ابا کی خواہش تھی کہ جس کالج میں بھائی داخلہ لے اسی میں میں بھی لوں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بھائی ساتھ ہوگا تو میں محفوظ ہاتھوں میں رہوں گی، انہیں میری کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے شہر میں میرا اور بھائی کا ایک ہی کالج میں داخلہ کروا دیا۔ فاطمہ نے بھی ہمارے ساتھ ہی داخلہ لیا۔ مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی کہ وہ ہمارے گھر 3-3 4-4 گھنٹے رہتی تھی، لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی اماں نے اسے کچھ کہا ہے، بلکہ اس کی اماں کچھ عجیب سی معلوم ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں فاطمہ کے کسی بھی چیز سے کوئی اعتراض نہیں، وہ جو مرضی کرے، جہاں مرضی جائے، انہوں نے کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی، جیسے وہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ اکثر تو میرا دل کیا کہ میں فاطمہ سے اس کے متعلق پوچھوں کہ آخر اس کی اماں کا رویہ اس کے ساتھ اتنا روڈ سا کیوں ہے، لیکن پھر میں نے اس کا معاملہ سوچ کر بات اپنے ذہن سے نکال دی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ بھائی کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی کہ میرے سے زیادہ وہ بھائی کے گرد گھومتی رہتی، لیکن اس دوران مجھے اکثر فاطمہ کی کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں دیکھنے کو ملی جنہوں نے مجھے پریشان کیا۔ ایک دفعہ میں اور بھائی دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے پکی طرح یاد تھا کہ میں نے لاؤنج کا گیٹ لاک کیا تھا۔ عصر کا وقت تھا، امی اور بابا کسی رشتہ دار کے گھر عیادت پر گئے ہوئے تھے۔
باقی لوگ نوکر وغیرہ سب اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے جو کہ ہمارے لاؤنج سے باہر تھے۔ ان کا ہمارے لاؤنج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم لاؤنج میں دونوں بہن بھائی اکیلے تھے اور ماما نے کہا کہ میں لاؤنج کے دروازے کو اچھی طرح سے لاک کر لوں۔ ان کی ہدایات کو دیکھتے ہوئے میں نے لاؤنج کا دروازہ اچھے سے لاک کیا۔ میں بھائی کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اچانک سے وہاں فاطمہ آتی دکھائی دی۔ میں نے حیرت سے فاطمہ کا منہ دیکھا اور پوچھنے لگی، فاطمہ تم اندر کیسے آئی؟ حالانکہ مجھے پکی طرح یاد تھا کہ جب امی باہر نکلی تھی تو انہوں نے مجھے گیٹ اچھی طرح لگانے کو کہا تھا، تو میں نے فوری گیٹ کی کنڈی لگا دی تھی، اور کنڈی بڑے گیٹ کی خود نہیں کھل سکتی، تو فاطمہ بولی کہ گیٹ کھلا تھا، اس سے اندر آ گئی۔ میں نفی میں گردن ہلا گئی کہ نہیں فاطمہ، گیٹ مجھے پکی طرح یاد ہے کہ میں نے خود لگایا تھا، اور ہم میں سے تو کوئی باہر بھی نہیں گیا، تو پھر گیٹ نہیں کھلا۔ تو فاطمہ ہنسنے لگی اور بولی، ارے نہیں، تم بھول گئی ہوگی، بھلا میں کیسے اندر آ سکتی ہوں، میں کھلے گیٹ میں ہی آئی ہوں۔ لیکن میں بھی اپنی بات پر اٹی ہوئی تھی۔ بھائی نے بات ختم کر دی اور بولے کہ ہاں بھلکڑ سی تو تم ہو، بھول گئی ہوگی، اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اور میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ مجھے پکی طرح یاد ہے کہ میں نے خود گیٹ لگایا تھا اور گیٹ کی کنڈی بھی دوبارہ نہیں کھل سکتی تھی، تو پھر یہ کیسے اندر آ سکتی ہے؟ ایسے ہی ایک دن میں کالج گئی، تب فاطمہ نہیں آئی ہوئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی، گیٹ پر کھڑی ہو گئی، کافی دیر گزر گئی لیکن فاطمہ نہ آئی۔ جب اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی فاطمہ نہ آئی تو میں مایوس ہو کر کلاس میں چلی گئی، لیکن جب کلاس میں گئی تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ فاطمہ وہاں پر پہلے سے موجود تھی اور اس کی آنکھیں مکمل طور پر لال ہوئی پڑی تھی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور مذاق میں پوچھنے لگی، فاطمہ تم کب آئی؟ میں نے تو تمہیں نہیں آتے دیکھا، جب میں آئی تھی تب تک تم نہیں آئی ہوئی تھی۔ تو فاطمہ نے جب میری طرف نظر ڈالی تو ایک دم سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ اس کی نظریں کافی عجیب سی تھی۔ میں حیرانی سے اس کا منہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں کہ تم کب آئی؟ تو وہ نارمل ہوتے ہوئے بولی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، تمہارا دھیان شاید دوسری طرف ہوگا، اس لیے تم نے مجھے نہ دیکھا۔ اور مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کیونکہ میں نے دھیان ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں کیا تھا، میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ خیر، میں نے پھر سے دوبارہ سے اپنا وہم سمجھ کر بات ٹال دی، اور ایسے واقعات روز ہونے لگے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ فاطمہ میں کون سی بات عجیب ہے۔ جب بھی میں فاطمہ کے گھر جانے کی بات کرتی تو وہ ٹال مٹول کر دیتی۔ مجھے اس کے گھر گئے ہوئے تقریباً اتنے سال ہو گئے تھے، ہمیں اکٹھے 4 سال ہوئے تھے، اور میں صرف پہلے سال میں 3-4 دفعہ اس کے گھر گئی تھی۔ امی کو ان کے گھر جانا پسند نہ تھا، کیونکہ امی کے مطابق فاطمہ کی امی کا رویہ کافی ریزرو سا تھا، اس لیے میں یہی کوشش کرتی تھی کہ نہ ہی جاؤں۔ لیکن اب جب فاطمہ کے تعلقات اتنے اچھے ہو چکے تھے، میں اگر جانے کی بات بھی کرتی تو فاطمہ ٹال مٹول کر دیتی۔ پھر نہ جانے کب فاطمہ اور بھائی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ بھائی نے فاطمہ کے گھر رشتہ لے جانے کی ضد کی۔ ماما بابا کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کھٹک رہا تھا۔ ایک طرف تو مجھے بے انتہا خوشی بھی تھی کہ میری اتنی اچھی دوست میری بھابھی بن جاتی، لیکن دوسری طرف میرے دل کو کھٹکا سا لگا ہوا تھا کہ نہ ان کی جان نہ پہچان کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے گھر رشتہ لے جائیں۔ آخر 3-4 سال پہلے ہی تو ان کے متعلق جانا تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ جب گھر والے سارے خوش ہیں تو مجھے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں بھائی کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ ماما بابا رشتہ لے کر گئے تو فاطمہ کے گھر والوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن ان کے انداز سے مجھے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ خیر، ہمیں اس چیز سے کیا سروکار تھی، وہ راضی ہوتے یا نہ ہوتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھائی اور فاطمہ کا رشتہ پکا ہو گیا، لیکن جب شادی کی بات آئی تو فاطمہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ اب بھائی بھی فکر مند ہونے لگا تھا، کیونکہ فاطمہ کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا، اور جب بھی شادی کی بات ہوتی وہ بات کو کسی اور ہی طرف ٹال دیتی۔ میں اس سے کہتی کہ وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے تو میرے ساتھ الجھ جاتی اور مجھے بھی کوئی پراپر جواب نہ دیتی۔ ماما اور بابا شادی پر زور دینے لگے کیونکہ وہ جلد سے جلد بھائی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماں ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی ذمہ داریاں تھوڑی آدھی ہو جائیں، اس لیے وہ بھائی کی شادی کرنا چاہتی تھی، اور ہمارا کالج بھی ختم ہو گیا تھا۔ فاطمہ آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ بھائی بھی پڑھائی چھوڑ کر اب بابا کے ساتھ زمینوں پر جانے لگے، اس لیے وہ زیادہ شادی پر زور دیتے،
جب کافی دن فاطمہ یوں ہی ٹالتی رہی تو اماں نے فاطمہ کے گھر جانے کا سوچا اور فاطمہ کو بغیر بتائے میں اور اماں اس کے گھر چلے گئے۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو ہمیں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اندر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دستک دی تو اندر سے کسی کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں اور ماما پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری کال پر فاطمہ سے بات ہوئی تھی اور فاطمہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہے، لیکن اب اچانک سے وہ کہاں غائب تھی، جو دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی۔ ہم نے زیادہ زور سے دروازہ نوک کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں دوبارہ سے اسے کال کرنے لگی تو اچانک سے مجھے فاطمہ اپنے پیچھے سے آتی دکھائی دی اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے آپ لوگ کب آئے؟ بتایا بھی نہیں کہ آپ نے آنا ہے، اور ارم تم سے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری بات ہوئی تھی، تم نے تب بھی نہیں بتایا مجھے کہ تم ہمارے گھر آنے والی ہو۔ اس کا لہجہ حیرانی کے ساتھ ساتھ تھوڑی خفگی والا بھی تھا، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور بولی کہ وہ اماں آپ کے گھر آنے کی ضد کرنے لگی تھی، اس لیے بغیر بتائے آنا پڑا۔ خیر تم بتاؤ، تم تو ابھی گھر تھی، اب کدھر سے آ رہی ہو؟ اور تمہارے ماما بابا کدھر ہیں؟ دروازہ کوئی بھی نہیں کھول رہا تو فاطمہ ایک دم سے پزل ہو گئی اور پھر ٹھیک ہوتے ہوئے بولی کہ وہ تو کہیں باہر گئے ہیں، چلے آئے آپ اندر بیٹھے۔ اور پھر وہ مجھے اور ماما کو لے کر اندر چلی گئی، لیکن اندر کا جو حال تھا وہ دیکھ کر میری اماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ویرانی ہی ویرانی ہے اور صدیوں سے کوئی وہاں آیا ہی نہیں۔ میں حیرانی سے ماما کا منہ دیکھ رہی تھی اور اماں میرا منہ دیکھ رہی، لیکن ہم نے اس متعلق فاطمہ سے کچھ نہ پوچھا اور چپ چاپ سے بیٹھ کر اس کی ماما بابا کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے جب اس کے ماں باپ نہ آئے تو اماں تھک گئیں اور کہنے لگیں کہ چلو اب گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت مایوس ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے فاطمہ سے بہت دفعہ کہا تھا کہ انہیں کال کر کے بلا لو، انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن فاطمہ ٹال مٹول کر کے ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کر رہی تھی۔ اس لیے ماما کو مزید کہنا مناسب نہ لگا اور وہ فاطمہ کو کچھ بھی کہے بغیر مجھے لے کر واپس گھر آ گئی۔ مجھے بھی بہت زیادہ انسلٹ فیل ہو رہی تھی کیونکہ اب تو ہم فاطمہ کے سسرال والے تھے اور ان کے ساتھ ایسا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ خیر 2 دن گزرنے کے بعد فاطمہ نے بھائی کو پیغام دیا کہ اس کے ماما بابا شادی کے لیے راضی ہیں، وہ شادی کی ڈیٹ لینے آ جائے۔ ماما بابا نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہی ہوا، انہوں نے کوئی ہاتھ تو پکڑایا، یوں وہ خوشی خوشی فاطمہ اور بھائی کے نکاح کی ڈیٹ فکس کرائے۔ ان کی شادی کی تیاری بہت دھوم دھام سے چل رہی تھی، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو نکاح کی عین وقت میں فاطمہ لوگوں نے ایک انوکھی شرط رکھ دی، ایسی شرط جس نے ہم سب کو حیران ہی کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ جب فاطمہ اور بھائی کا نکاح ہوگا تو وہاں پر ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بھائی بھی باہر ہی اپنی رسوم وغیرہ ادا کرے گا۔ ہم لوگ اس شرط پر بے تحاشا حیران ہوئے، لیکن اب تو ہماری عزت کا سوال تھا کیونکہ اتنے زیادہ وہاں لوگ جمع تھے، اب انکار کرنا اپنی عزت اچھالنے کے مترادف تھا۔ بھائی کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا اور بابا کا بھی منہ دیکھنے کے لائق تھا، لیکن پھر بابا نے بھائی کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، اگر ان کی ایسی شرط ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن بھائی ایک ہی بات پر اٹک رہے تھے کہ یہ کوئی شرط ہے، ایسی باتوں کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے پہلے جا کر فاطمہ سے ملیں اور اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیں، لیکن اس میں فاطمہ کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ اب اس کے گھر والے ایسی شرطیں رکھ رہے تھے، اسے تو شاید معلوم بھی نہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا اور بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ نہلے پہ دہلا انہوں نے ابھی تک ہمیں فاطمہ سے بھی نہ ملوایا تھا۔ خیر ہم نے ان کی شرط پوری کی اور نکاح ہو گیا۔ نہ جانے انہوں نے نکاح میں پڑھوایا کیا تھا، یہ ہمیں کسی کو معلوم نہ تھا۔ نکاح کے بعد ہم فاطمہ سے ملے تو ہماری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سرخ کی بجائے کالے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں نے اسے دیکھا، اپنا دل پکڑ لیا اور دعائیاں دینے لگی کہ شادی کے وقت کالا جوڑا کون پہنتا ہے۔ لیکن پھر میری چچی جو کہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، انہوں نے تسلی دی کہ ارے اس بات کی فکر نہ کرو، اتنی سی بات پر وویلا کرو گی تو لڑکی والے کہیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کر ہم تو اس کا ایشو بنا رہے ہیں، اس لیے اس بات کو چھوڑ دو کہ شادی پر کون کالا جوڑا پہنتا ہے یا نہیں پہنتا۔ خیر اس بات کو بھی ہم نے ٹال دیا اور میں حیرانی سے فاطمہ کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے لال کی بجائے کالا جوڑا کیوں پہن رکھا ہے، حالانکہ تم نے تو جو مجھ سے شادی کا جوڑا دکھایا تھا وہ لال تھا۔ تو فاطمہ شرمندگی سے بولی کہ وہ جوڑا تو مجھ سے جل گیا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً جو میسر ہوا میں نے وہی پہن لیا۔
حالانکہ اس کالے جوڑے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی دلہن کا اسپیشل بنوایا گیا ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنی دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے، اپنی دوست کا یقین رکھتے ہوئے یقین کر لیا کہ شاید واقعی وہ جوڑا جل گیا ہو، نہیں تو فاطمہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو بھی تسلی دی اور باقیوں کو بھی دی کہ ایسے حادثہ ہوا ہے تو اماں بھی تھوڑا سکون میں آ گئیں۔ رخصتی کے وقت فاطمہ کے ابا اماں کی آنکھ میں بھی آنسو نہ آیا اور بالکل مطمئن سا ہو کر انہوں نے فاطمہ کو رخصت کیا۔ لیکن اگلے دن جب ایک اور دھچکا لگا کہ فاطمہ کے گھر والوں نے ولیمے وغیرہ کی رسم پر آنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کے ہاں ایسی رسم نہیں ہوتی۔ اب اماں کو تب چڑھ گئی تھی کہ کیا نئے سے نئے لوگ اپنے پلے باندھ رہی ہیں جن کی ہر چیز عجیب و غریب ہے۔ ولیمہ بھی فاطمہ کے گھر والوں کے بغیر ہوا اور یوں فاطمہ ہمارے گھر رہنے لگی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا اور فاطمہ امید سے ہوئی، لیکن اس دوران فاطمہ 2 یا 3 دفعہ صرف اپنے گھر گئی تھی۔ اکثر اماں اسے اصرار کرتی تو وہ ٹال جاتی اور کہتی کہ اب اس کا وہاں جا کر دل نہیں لگتا۔ وہ دونوں آپس میں بہت خوش تھے، نہ بھائی کو فاطمہ سے کوئی شکایت تھی، نہ ہی فاطمہ کو بھائی سے کوئی شکایت تھی۔ دونوں آپس میں بے حد خوش تھے۔ جب ہمیں خوشی کی خبر پتہ چلی تو اب خوشی کے مارے ہم سب کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ فاطمہ نے خوشخبری ہی ایسی سنائی تھی جس نے ہم سب کو بے تحاشا خوش کیا تھا۔ ماں باپ بھی بہت خوش تھے کیونکہ اکلوتے بھائی کی پہلی خوشی تھی، اور میں تو شوق ہی شوق میں خوشی خوشی کوئی حال نہیں چھوڑ رہی تھی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے یہ خوشی کا مرحلہ گزرا، لیکن پھر جو سچ ہمیں معلوم ہوا وہ سن کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک دن ماں بابا کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے اور بھائی بھی زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ میں یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تو مجھے فاطمہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی تو اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دیتی، اندر سے آتی آواز نے میرے قدم جامد کر دیے۔ فاطمہ کسی سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ اب مجھے تو یہ ٹینشن لگی ہے کہ جب ڈیلیوری ہوگی تو سب کو میرا سچ معلوم ہو جائے گا، اور جب میں ایک سانپ کو جنوں گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک ناگن ہوں۔ اس کی بات سن کر میری کتابیں میرے ہاتھ سے نیچے گری اور میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کے منظر نے میری چیخیں بلند کر دی، کیونکہ وہاں پر فاطمہ ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ بیٹھی نارمل انداز میں باتوں کے ساتھ مشغول تھی، یعنی کہ وہ واقعی کوئی عام انسان نہیں تھے۔ فاطمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں بھی ساکت نظروں سے صرف اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم نے اتنا بڑا سچ ہم سے کیسے چھپایا؟ بھائی کو پتہ چلے گا تو جانتی بھی ہو کیا حشر کریں گے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز سے فاطمہ سے پوچھا۔ خدا کا واسطہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرنا، حذیفہ کو میرے متعلق کچھ نہ بتانا کہ میری حقیقت کیا ہے، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ فاطمہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ارم کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ارم کا دل بھی کٹ رہا تھا، لیکن وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فاطمہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے، وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ ان سے چھپا سکتی ہے۔ وہ بس ساکت نظروں سے فاطمہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو ارم، اگر میں نے سچ چھپایا بھی ہے تو اس میں میری کوئی نہ کوئی مصلحت ہی تھی۔ اگر میں تم لوگوں کو سچ بتا دیتی تو حذیفہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کرتا اور میں اس کے بغیر مر جاتی، اس لیے میں نے سچ چھپایا، ورنہ میں سچ بتا دیتی۔ ابھی فاطمہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب اس کی نظر دروازے پر کھڑے حذیفہ پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ ساری بات سن چکا ہے۔ فاطمہ کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا اور وہ وہیں گر کر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ اس کی ڈیلیوری کے دن پورے تھے، اس لیے حذیفہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، لیکن ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے جو خبر سنائی وہ سن کر ہسپتال کانپ اٹھا، کیونکہ میری بھابھی نے واقعی انسان نہیں سانپ کا بچہ جنا تھا۔ ہم لوگ حیرانی سے اور خوف سے اس کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ میرے بھائی کی طرف ایک انسان کی بجائے ایک ناگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بھائی بے انتہا صدمے میں تھے اور اماں نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ فاطمہ کو ہوش آئی تو وہ شرمندہ سی کبھی بھائی کو دیکھتی اور کبھی اماں کو دیکھتی۔ اماں جلدی سے اس کی طرف جھکی اور بولی کہ تم نے کیوں کیا ہمارے ساتھ ایسا؟ کیوں میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی؟ آخر کیوں تم نے سچ نہ بتایا اور کس چیز کا بدلہ لیا ہم سے؟ تو میں جلدی سے اماں کی طرف بڑھی اور انہیں پیچھے کرنے لگی، کیونکہ فاطمہ کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اس پر ایسا کوئی حملہ وغیرہ کر دیا جاتا۔ بھائی بھی اماں کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں آپ ٹینشن نہ ہی لیں، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔
اب فاطمہ اونچی اونچی زارو قطار رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں حذیفہ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے لگتا تھا میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، اس لیے میں نے حذیفہ سے اپنا سچ چھپایا، کیونکہ اگر میں اسے اپنا سچ بتا دیتی تو یہ کبھی مجھ سے شادی نہ کرتا۔ میرے ماں باپ بھی اس شادی پر راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک ناگ کی شادی کبھی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک ناگ اور انسان کا کوئی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے بہت ضد کی اور اتنے دن ضد کر کے انہیں منایا، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ آخرکار میں نے اپنے ایک ناگ دیوتا کی مدد لی اور ناگ منی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اپنے ماں باپ کو لالچ دیا کہ اگر وہ میری شادی حذیفہ سے کروا دیں گے تو میں انہیں وہ ناگ منی دے دوں گی۔ تو میرے ماں باپ اس شادی پر راضی ہوئے۔ فاطمہ نے روتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز سے اس سانپ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حذیفہ حیران پریشان فاطمہ کا منہ دیکھنے لگا اور بولا کہ اگر تم لوگ سانپ ہو تو تم لوگ انسانوں کی دنیا میں کیوں رہ رہے ہو؟ تو وہ بولی کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں جب بھی انسانوں کے بچوں کو پڑھتا دیکھتی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ میں بھی ان بچوں کی طرح پڑھوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے کہتے تھے کہ وہ صرف سانپوں کا علم حاصل کرے، لیکن میرا دل کرتا تھا کہ جیسے انسانوں کے بچے پڑھتے ہیں میں ویسے ہی پڑھوں۔ ماں باپ نے مجھے بچی سمجھتے ہوئے میری ضد کو دیکھتے ہوئے انسانوں کا روپ لے کر انسانوں کی دنیا میں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ میں اکلوتی تھی اور وہ میری بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ وہ میری ہر خواہش منہ کھولنے سے پہلے پوری کرتے، اس لیے یہ بھی پوری کی اور مجھے اسکول میں ڈال دیا۔ لیکن جس ایریا میں ہم لوگوں نے پہلے رہنا شروع کیا تھا وہاں ایک آدمی کو ہمارا سچ معلوم ہو گیا، ہم اسی سے سچ چھپانے کے لیے وہاں سے یہاں اس گھر میں آ گئے، اور پھر میری ملاقات آپ لوگوں سے ہوئی۔ حذیفہ پہلے دن سے ہی میرے دل میں گھر بنا چکا تھا اور میں حذیفہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنا سچ چھپایا۔ میں صرف اس سے محبت کرتی تھی اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس محبت کی خاطر میں نے آپ سے سچ چھپایا۔ شادی پر کالا جوڑا اس لیے پہنا تھا کہ ہم ناگ لوگ بیاہ پر سرخ کی بجائے کالے جوڑے کو شبھ سمجھتے ہیں، اور نکاح کے وقت وہ شرط بھی اس لیے رکھی تھی کیونکہ ہمارا نکاح بھی تم لوگوں سے مختلف ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں ہم معاف کر دیں گے، لیکن ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری بہو نے ایک سانپ جنا ہے؟ اتنے سوالوں کے جواب ہم کیسے دیں گے؟ تو فاطمہ کہنے لگی کہ 1 سال بعد یہ انسان کا بچہ بن جائے گا، مطلب کہ یہ انسانی روپ اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، صرف مجھے 1 سال کا وقت دے۔ تو بھائی نے اماں کو تسلی دی اور بولا کہ تم جتنا وقت دینا چاہو لے لو، اور یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ جہاں مجھے تم نظر نہ آؤ۔ بھائی کو اس قدر ٹوٹا دیکھ کر میرا دل بھی پاتال میں گر رہا تھا، اور فاطمہ بھی تڑپ اٹھی اور جلدی سے بولی کہ حذیفہ خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھائی کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے ان کی محبت کی خاطر ہی ایسا کیا۔ اس کی بات پر بھائی نے خود کو نارمل کیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، ابھی ان باتوں کو چھوڑو اور گھر جانے کی تیاری کرو۔ لیکن ہسپتال والوں کو سچ معلوم ہو چکا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ بابا کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ابھی سچ کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ وہ ماں سے مخاطب ہو کر بولا کہ ہم اپنا گاؤں چھوڑ دیں گے، لیکن اماں تڑپ اٹھی اور بولی کہ میں کسی صورت بھی اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی، اور تمہارے ابا بھی کسی صورت اس بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن بھائی کا کہنا تھا کہ انہیں اب اس جگہ سے کہیں دور جانا ہوگا جہاں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہو، کیونکہ اب یہ بات پورے ایریا میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور بھائی ایسا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کی برسوں کی عزت خاک میں ملے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذلت تھی کہ ان کی بہو نے ایک ناگ جنا ہے۔ اس لیے بھائی نے بہت منتوں و سماجت کے بعد ماں بابا کو منایا اور ساری زمینیں بیچ کر دور چلے گئے۔ لوگوں نے بہت سے تانے دیے، بہت دل دکھائے، لیکن ہم لوگوں نے فاطمہ کی خاطر ہر چیز کو چپ چاپ سہ لیا۔ میں کسی طور بھی اپنا گاؤں چھوڑنے کو تیار نہ تھی، لیکن اب مجھے بڑوں کے فیصلوں کے آگے جھکنا پڑا، اور ہم فاطمہ اور اس ناگ کو لے کر شہر چھوڑ کر بہت دور چلے گئے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد فاطمہ اس کو لے کر اپنے ناگ دیوتا کے پاس گئی، اور بہت سے مراحل سے گزار کر وہ انسانی بچے میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، لیکن اس دوران ہم نے اس کو کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپایا یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ جاتا، کیونکہ ہم انسان تھے اور ہمیں اس سے ڈر لگتا تھا۔ ہم سب اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اس سے دور رہتے۔ اسے فاطمہ دیکھتی، لیکن جب وہ انسانی روپ میں بدلا تو ہم نے اسے بے حد لاڈ پیار کیا۔ اب ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب وہ ہماری طرح انسان بن گیا تھا۔ لیکن اب فاطمہ اولاد نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیں
اب کسی بھی مشکل سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھائی کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ماں نے بھائی کی دوسری شادی کر دی۔ اس کے پاس اب 3 بچے تھے، لیکن فاطمہ اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی، اور اب تو وہ بالکل جوان ہو چکا ہے اور ہمیں اور دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ عزیز تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بے تحاشا خوبصورت تھا۔ اب بھائی کی دونوں بیویاں اس سے خوش تھیں اور دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔